یہ میں نا ایک رینالا خرد کے علاقے میں تقریر کر کے آؤں پرسوں. میرے سے ایک اسٹوڈنٹس کھڑے ہو گئے, بڑا مزہ آیا. وہ کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے جی آپ نے غوث پاک سرکار کا ذکر کیا ہے, تو کیا غوث پاک سرکار کا ذکر کیا آپ نے, قیامت کے دن خواجہ صاحب داتا صاحب غوث پاک کسی کے کام آئیں گے کہ نہیں, ہمیں قرآن سے دلیل دے. میں نے 25ویں پارے میں سے ایک آیت نکالی. میں نے کہا جی اس بھائی کو مائک دیں اور مائک دے کے سے بولیں کہ قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھے. جب میں نے اس کے سامنے قرآن کیا تو اسے وہ آیت ہی نہ آئی. میں نے کہا یہ بندہ پرچی بھیج رہا ہے جسے اوپر سے دے کے قرآن نہیں آتا. اب ہمارا مقصد کیا بن گیا ہے؟ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے, جس مولوی نے جو کہہ دیا ہم مان جاتے ہیں. اب بھائی مسلمان ہے, کلمہ پڑھا ہے, ہمیں چاہیے قرآن کی سٹڈی کرو, قرآن کا مطالعہ کرو, کملی والے مصطفیٰ کا فرمان پڑھو. آؤ اس سوال کا میں جواب دیتا ہوں کہ آج قیامت کے دن اولیاء اللہ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ضروریات اولیاء اللہ, یہ ٹاپک بن جاتا ہے. خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر 25ویں پارے میں یہی آیت کریمہ میں نے دی تھی. اللہ نے فرمایا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. فرمایا جس دن کوئی بھی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. پھر آگے فرمایا الا المتقین, فرمایا کوئی بندہ بندے کے کام نہیں آئے گا, لیکن اللہ قید لگا دی, اللہ لگا کے اس بات کی وضاحت کر دی. فرمایا الا المتقین, بندہ بندے کے کام نہیں آئے گا, لیکن ادھر غوث اعظم بھی کام آئیں گے, داتا علی حجویری بھی کام آئیں گے. کیا بات ہے یار, میں یہ کہنا چاہتا ہوں. پھر اللہ نے اس بات کی وضاحت کر دی, اور وضاحت ایسے کی ہے سبحان اللہ. اس کی نا ایک تفسیر مولا علی شیر خدا آپ نے تفسیر کی ہے, اور ایک بخاری کا فرمان پڑھتا ہوں. کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا تو نے تیاری کر رکھی ہے؟ جی آقا میں نے کی ہے. میرے آقا نے فرمایا کیا ہے؟ کہا صرف میرے دل میں محمد مصطفیٰ کا ایمان ہے اور کملی والے کی محبت اور پیار ہے. میرے آقا نے فرمایا جاؤ قیامت کے دن تم دنیا میں جس سے محبت کرو گے, قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اب مجھے یہ بتاؤ, مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں اللہ نے وضاحت سے اعلان فرما دیا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت قیامت کے دن بھی کام اس طرح آتی ہے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا جس بندے نے جس بندے سے محبت رکھی ہوگی, اور اللہ نے ان کا مقام اس لیے فرمایا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا یہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہے. بندہ عظیم کے ساتھ لگے تو عظیم بن جاتا ہے. اس لیے یہ اولیاء اللہ کی محبت قیامت کے دن بھی کام آئے گی. اگر یہ انگلیوں کا فائدہ ہے, ہاتھ کا فائدہ ہے, جسم کا فائدہ ہے, آنکھ کا فائدہ ہے, کان کا فائدہ ہے, ناک کا فائدہ ہے, اس امامت کا فائدہ ہے, جو امت مصطفیٰ میں نابالغ بچے کا جنازہ پڑھو وہ شفاعت کرے گا. جس امام کے پیچھے تم نماز پڑھتے ہو وہ فائدہ دے گا. مرزا صاحب اللہ کا ولی بھی قیامت کے دن فائدہ عطا فرمائے گا. پھر کہتے ہیں جی وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا, ڈرو اس دن جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. میں نے کہا بھائی اس کا شان نزول بھی تو پڑھ, کون کام نہیں آئے گا تو کون ڈرے گا؟ کام یہودی نہیں آئے گا, کافر نہیں آئے گا, کملی والے کا غلام ہمارے کام آئے گا. یہ تو وہ لوگ ہیں, ہاں چٹیاں نے پڑھ پیر کو ہم بھی نہیں مانتے, ڈبا پیر کو ہم بھی نہیں مانتے, جسے قرآن نہیں آتا. پیر باہو نے فرمایا تھا نا علم و با جڑا کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. یہ نیم حکیم جان کا خطرہ ہے. جو قرآن پڑھنے والا ہے, داتا صاحب ساری عمر قرآن پڑھا ہے, آج بھی داتا کے در پہ جاؤ,
جا کے دیکھو قرآن پڑھا جا رہا ہے، سورت یاسین پڑھی جا رہی ہے۔ غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی جنہوں نے ساری زندگی قرآن پڑھایا ہے، قرآن کا عمل لوگوں کو سنایا ہے، قرآن کی سیرت پہ اپنانے کے لیے لوگوں کو راہ دکھایا ہے۔ تمہیں پتہ ہے صلاح الدین ایوبی کی تربیت بھی غوث اعظم نے کی ہے۔ جتنے بھی سپہ سالار تھے صلاح الدین ایوبی کے، وہ سبھی کے سبھی شیخ عبد القادر جیلانی کے ادارے میں حفظ بھی کیا تھا، قاری قرآن بھی تھے، غوث اعظم کے مرید بھی تھے۔ ہم ایسے نہیں کہتے اولیاء اللہ کا ہے فیضان پاکستان پاکستان، یہ پاکستان پہ بھی اولیاء اللہ کی نگاہ ہے۔ ڈبہ پیر کو ہم بھی نہیں مانتے، جسے قرآن اوپر سے دے کے پڑھنا نہیں آتا وہ ہماری صلاح کیا کرے گا۔ ہم بھی 2 نمبر پیر کو نہیں مانتے، ہم انہیں مانتے ہیں جسے اللہ کا قرآن بھی آتا ہے، کملی والے کا فرمان بھی آتا ہے۔ پھر دیکھا قرآن کی برکت سے، ایک دن غوث اعظم دستگیر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو ادھر ایک عیسائیوں کا پادری آ گیا۔ عیسائیوں کا پادری آیا، آ کے کہنے لگا بھائی ہمارا مذہب سچا ہے، ہمارے نبی اعلیٰ ہے، مسلمانہ دا نبی اعلیٰ نہیں، اللہ نہیں، اللہ نہیں، اللہ نہیں، اللہ نہیں۔ پادری کی باتیں سنی، سبھی پریشان ہو گئے۔ جب پریشان ہو گئے مرید تھا بھاگا گیا، جا کے غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور، فرمایا بولو بیٹا۔ حضور اتھے کہ پادری آیا کہندے میرے کوئی بندہ مناظرہ کر ہی نہیں سکتا۔ فرمایا ہو سکتا ہے بھائی انہوں علم تے مان ہوئے، لیکن مرشد آپ کیا کہیں گے؟ فرمایا ہمیں خدا پہ مان ہے، مدینے والے کی غلامی پہ مان ہے۔ اونچی تو بولو نا۔ آؤ مسلمان بھائیو تو جو فرمایا جو میرے ملت نوجوانوں، غوث اعظم دستگیر آگے، جنہیں بلے آپ سامنے آگے، سارے عیسائی پادری کٹھے ہو گئے، جنہیں بلے پادری سامنے کھلو گیا۔ غوث اعظم دستگیر نے فرمایا، آپ نے فرمایا میں کی سنے آئے، آندہ جو سنے سچ سنے آئے، میرے نال کوئی مناظرہ نہیں کر سکتا، نہ کوئی یہودی بول سکتا ہے، نہ کوئی یہودیاں دا عالم مناظرہ کر سکتا ہے، نہ کوئی سکھ کر سکتا ہے، نہ کوئی ہندو کر سکتا ہے، نہ کو مرزائی کر سکتا ہے۔ اے لوگوں، غوث اعظم دستگیر نے فرمایا، آپ نے فرمایا تیرے نال ہندو گل نہیں کر سکتا، یہودی گل نہیں کر سکتا، مرزائی گل نہیں کر سکتا، لیکن یاد رکھی تینوں کتاباں تے مانے، تینوں علم تے مانے، سانوں کتاباں تے مان نہیں، تانوں کعبے تے مانے۔ آپ نے فرمایا مینوں قرآن تے مانے، مدینے والے دی غلامی تے مانے، کملی والے دی غلامی تے مانے۔ لوگوں قربان جاواں، او بھی وقت آ گیا ہے جدوں غوث اعظم دستگیر دے سامنے کھلو گیا، آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا۔ اللہ والے نے جنہیں قرآن پڑھی جاندے نے، اللہ فرماندا ہے انہاں دا تقوی نہ ہے، انہاں دا علم نہ ہے، انہاں دا عمل نہ ہے۔ کون غوث اعظم جنہیں قدوۃ الاولیاء نے، جنہیں آپ بھی ولی نے، جنہاں دی ماں بھی ولی ہے، جنہاں دا باپ بھی ولی ہے، جنہاں دا نانا بھی ولی ہے، جنہاں دی نانی بھی ولی ہے، جنہاں دا دادا بھی ولی ہے، جنہاں دی دادی بھی ولی ہے۔ پتہ ہے کون غوث اعظم دستگیر؟ آپ دے والد محترم حضرت ابو صالح، آپ پتہ کی آندے نے، آپ فرماندے نے غوث اعظم دی ولادت دا ہلے کچھ دیاڑے رہندے نے، آپ دی پیدائش نہیں ہوئی، ولادت با سعادت نہیں ہوئی۔ پتہ کی ہویا؟ ایک رات میں ستا میری خواب دے اندر نوری مکھڑایا گیا، زلفاں رکھیاں ہویاں نے۔ میں کہا تسی کون؟ آپ نے فرمایا میں نبیاں دا سردار صالحہ، میں تینوں مبارک دین آیا وا، جویں میں نبیاں دا سردار اللہ تینوں بچہ عطا فرمائے گا، او دا نام عبد القادر جیلانی ہوئے گا۔ میں نبیاں دا سردار او ولیاں دا سردار ہوئے گا، او
ولیاں دا سردار ہوئے گا. وقت مختصر ہے, میں آپ کی کرامت پڑھنا چاہنا ہوا. جنہیں میں پادری سامنے آ گیا, آپ نے فرمایا گل کیے تو کیوں آنا عیسیٰ روح اللہ کلمات اللہ عیسیٰ ابن مریم اللہ نے میرا نبی اللہ نہیں, کیڑی دلیل ہے تیرے کول, کیڑا دعویٰ ہے کہتا میرے نبی نے مردے زندہ کیتے نے. آپ مسکرا پہ آندہ تسی مسکرا رہے ہو. آپ نے فرمایا نکے نکے کام تے میرے نانے دے امت دے بچے کر دین, ایڈے کام تے ولی اللہ بھی کر لے دین. آندہ کی میں منا. آپ نے فرمایا گل سن میری, جنی فوج لے کے آیا ہے جنی فوج لے کے آیا ہے اللہ والے دا کام ہوندا ہے اللہ دا راہ بخانا, جنت دے راہ تے پانا, جنت دا راہ دکھانا, ہدایت دے رستے تے چارنا. قدر اللہ دے نبی نے فرمایا ہے اولیاء اللہ دا مقصد ہی کوئی اللہ دی تبلیغ کرنا, تبلیغ کرنا, اللہ دا راہ بخانا, اللہ نا امت دا اللہ دے نال مخلوق دا تعلق مضبوط بنانا. آج کل دے پیرانا کھاتا نہیں, کنے مرید ہو گئے نے, کنے ہو گئے نے, لے کے کی آیا ہے, لے کے کی چلنا ہے. اولیاء کنو آندے نے, اللہ والے کون دے نے. جدو اینی گال ہوئی غوث آدم دستگیر نے فرمایا, آپ نے فرمایا چال قبر دے کھلو جا, جس مردے نو تو آنا ہے میں قرآن پڑھی جاواں گا, بندہ زندہ ہوندہ جاوے گا. سارے پادری کٹھے ہو گئے, انہیں آکھیا ٹھیک ہے. عیسائی بول کے کہنے لگے ٹھار. آپ نے فرمایا دس آندہ سب تو پرانی قبر اے وے ایتھے آ کے ٹھار. آپ سامنے کھلو گئے, توجہ آپ سامنے کھلو گئے. آپ نے فرمایا قم بِإِذْنِ اللَّهِ اٹھ اللہ دے حکم دے نال. جدوں فرمایا اٹھ اللہ دے حکم دے نال لوگوں غوث اعظم نے فرمایا, آپ نے فرمایا چل اٹھ, تینوں غوث اعظم کہہ رہے آئے قم بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ دے حکم نال اٹھ, اللہ دے حکم نال اٹھ. پتہ لگا اللہ والا او ہوندا ہے جڑا اپنی میں دی گل نہیں کردا, اللہ دی گل کردا ہے یا مدینے والے دی گل کردا ہے. آکھیا ہے اٹھ, اللہ دے حکم نال اٹھ. او بانسری بجاندا, او مردہ اٹھ کے کھلو گیا. جدوں اٹھ کے کھلو گیا آگے آگے نسدا ہے, پادری ڈر کے نسدا ہے, مردہ پیچھے پیچھے نسدا ہے. غوث آدم دستگیر نے مردے نو آواز ماری, آپ نے فرمایا کھلو. آندا حضور قیامت آ گئی ہے. آپ نے فرمایا قیامت نہیں آئی, ہلے تے تینوں کملی والے دے پتر عبدالقادر جیلانی نے بلایا ہے, ان تو واپس چلا جا. کہنے والے واپس لٹایا, دنیا تو چلا گیا. سارے حصائی قدمہ جاگے. آپ نے فرمایا چھے مدینے والے نال تے مدینے والے دے خدا نال یاری سچی ہووے, بندہ ٹھانا بھی جاندہ وے, زندہ نو مارنا بھی جاندہ, مارنا بھی جاندہ ہے. سارے حصائی کلمہ پڑھ گئے, کلمہ پڑھ کے پتہ کی آندے نے تائیوں تے پیرے باؤں فرما دینے. آپ کی فرما دینے در مرشد دار وہی خانہ کعبہ تے حج ضروری کری. تر کے
بے شمار کرامات سے، غوث اعظم حافظ قرآن بھی تھے، قاری قرآن تھے۔ ایسے اولیاء اللہ کی سنگت مل جائے، اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ان پاکوں کی نسبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسے کامل اولیاء اللہ کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا